الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یہ سورت ہے انزلناها جس کو ہم نے نازل کیا ہے، وفرضناها اور ہم نے اس کو فرض کیا ہے یعنی اس کے احکامات کو، وانزلنا اور ہم نے نازل کیا فیہا اس صورت میں آیات بینات بہت ہی واضح، لعلکم تاکہ تم تذکرون نصیحت حاصل کرو۔ الزانیۃ جو عورت زنا کرنے والی ہے، والزانی اور جو مرد زنا کرنے والا ہے، فجلدوا پس تم کوڑے لگاؤ، کل واحد ہر ایک کو، منہما ان دونوں میں سے، 100 جلدہ 100 کوڑے، ولا تأخذکم اور نہ پکڑے تمہیں، نہ غالب آئے تم پر، بہما ان دونوں کے بارے میں، رأفت کسی قسم کا ترس، فی دین اللہ اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں یعنی اس کو نافذ کرنے کے بارے میں، ان کنتم اگر ہو تم تؤمنون ایمان لانے والے، ایمان رکھنے والے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، ولیشہد اور چاہیے کہ حاضر ہوں، عذابہما ان دونوں کو سزا دیتے وقت، طائفۃ ایک جماعت، من المؤمنین مومنین میں سے۔ الزانی زنا کرنے والا مرد، لا ینکح نہ وہ نکاح کرے، الا مگر، زانیۃ زنا کرنے والی عورت سے، او مشرکہ یا مشرک عورت سے، والزانیۃ اور زنا کرنے والی عورت، لا ینکحھا نہ نکاح کرے اس سے، الا مگر زان زنا کرنے والا مرد، او مشرک یا مشرک مرد، وحرم اور حرام کر دیا گیا ہے، ذالک یہ، علی المؤمنین مومنین پر۔ انسانی جو جذبات ہیں، انسان کے اندر جو خواہش ہے، اس کو پورا کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ خواہش تو پوری ہوگی جس طرح آپ کو میں یوں کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کی تقدیر میں اس کا رزق لکھ دیا ہے، چاہے تو وہ حلال کر کے کمائے حاصل کرے، چاہے تو وہ حرام کر کے حاصل کرے، ملے گا اس کو ضرور۔ مرد کی جو خواہش ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو پیدا کی ہے، اسی طرح عورت کے اندر بھی اللہ نے رکھی ہے، یہ پوری تو ہونی ہے، مرد کی عورت سے، عورت کی مرد سے، چاہے وہ حلال کر کے کرے، چاہے وہ حرام کر کے۔ حرام زنا ہے اور حلال نکاح ہے۔ زنا کی مذمت اللہ تعالیٰ شروع سے ہی اس سورت کے شروع میں بیان کر رہا ہے کہ جو مرد زنا کرے، جو عورت زنا کرے، غیر شادی شدہ ہے اس کو کوڑے لگاؤ، شادی شدہ ہے تو اس کو پتھر مار مار کے ہلاک کر دو۔ یہ مذمت ہے، یہ مذمت اس لیے ہے کہ زنا کی خرابیاں ہیں۔ ایک تو بظاہر خرابی یہ ہوتی ہے کہ نسل تباہ ہوتی ہے، پھر نسل تباہ ہونے کے بعد وراثت کا معاملہ خراب ہوتا ہے کہ زنا سے اگر کوئی بچہ پیدا ہو گیا، اس کا باپ پتہ نہیں ہے، اب وہ کس کا وارث بنے گا، نسل کا بھی پتہ نہیں ہے کہ اس کی نسبت کس کی طرف کی جائے۔ یہ اس کی ظاہری خرابیاں ہیں، لیکن اس کی باطنی خرابی یہ ہے کہ جو زانی ہوتے ہیں، اگر اللہ ان سے اولاد پیدا کر دے ان کے برے فعل کی وجہ سے، تو ان کی اولاد میں بھی وہی اثرات ہوتے ہیں جو ایک زانی مرد اور زانی عورت کے اندر موجود ہوتے ہیں۔
یہ تجربے کی بات ہے اور یہ حقیقت اس سے انکار نہیں ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا کہ یہ بچہ بالکل اپنے باپ پر گیا ہے۔ ہوتا ہے نا ایسے عادات میں، اخلاق میں، یہ ایک باطنی اثر ہے۔ اولاد اپنے باپ اور ماں کا نطفہ ہوتا ہے، نطفہ انسان کے جسم کا حصہ ہوتا ہے، اس لیے یہ اثر چیز رکھتی ہے کہ بچہ جو پیدا ہوا ہے وہ ماں اور باپ کے نطفے سے پیدا ہوا ہے، اس لیے اس کے اندر جب وہ دنیا میں آئے گا وہی اثرات ہوں گے جو ماں اور باپ کے اندر اثرات ہیں۔ اب جو زانی ہیں اس کے اندر یہ برے اثرات ہیں، یعنی وہ اپنی خواہش غلط طریقے سے پورا کرنا چاہتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، زانی حلال طریقہ نہیں چاہتا، زنا چاہتا ہے۔ اب اگر اس سے اولاد پیدا ہوئی تو ممکن ہے کہ اس کی اولاد بھی فحاشی کے رستے پر چل پڑے۔ الا من رحم ربی، اللہ جس کو بچانا چاہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ والمعصوم من عصمہ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری میں۔ بچتا وہی ہے جس کو اللہ بچائے، جس کو اللہ نہیں بچائے گا اس کو کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اللہ جس پر رحم کرے، برے لوگوں سے بھی اچھی اولادیں پیدا ہو جاتی ہیں اور اچھے لوگوں سے بھی بری اولادیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ کی توفیق ہے، جس کو چاہے نیکی کا راستہ دکھا دے، جس کو چاہے برائی سے بچا دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو برائی سے محفوظ رکھے۔ تو یہ باطنی اثر ہوتا ہے زنا کا، کہ جیسا پھر انسان ہے خواہش رکھتا ہے برے طریقے سے، یعنی زنا کا راستہ چاہتا ہے، جب اس سے اگر اللہ اولاد دے گا تو اس کی اولاد میں بھی ممکن ہے کہ یہی جراثیم ہو۔ پھر معاشرہ کیسا بن جائے گا اگر ایسے ہی معاملہ چلتا رہا؟ زانی لوگ پیدا ہوتے رہیں، زنا کرنے والوں سے ہی شادیاں ہوتی رہیں، تو پورا کا پورا معاشرہ زنا کی لپیٹ میں آ جائے گا اندرونی طور پر۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اس کی زنا کی مذمت کے لیے سزا رکھی ہے۔ وہ سزا کیا رکھی ہے؟ اس کو کوڑے لگاؤ برسر عام۔ اب بظاہر کوڑے لگنے اتنی تکلیف کی بات نہیں ہوتی، 100 کوڑے، جسے کہ میں نے کوڑے کی کیفیت بھی آپ کو بتائی کہ اتنا زور سے نہیں مارنا کہ بندہ مر جائے اور اتنا آرام سے بھی نہیں مارنا کہ اس کو اثر نہ ہو۔ لیکن اگر اس کو جو اثر بھی ہوگا کوڑے لگنے کے بعد تو وہ تھوڑی دیر کا اثر ہے کہ نہیں ہے؟ اگر انسان کو کوئی چیز لگتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، وہ تھوڑی دیر کی تکلیف ہوتی ہے، لیکن برسر عام اس کو کوڑے لگانے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ اس بندے کی جو زانی ہے اور اس بندی کی جو زانیہ ہے، غیر شادی شدہ ہے، پوری زندگی کے لیے رسوائی ہو جائے۔ آگے یہ زنا کرنے کے لیے اگر قدم اٹھائیں گی بھی تو ان کو 100 مرتبہ سوچنا پڑے گا کہ پھر سے وہی رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا جو ایک مرتبہ زنا کی سزا میں سامنا کیا ہے کہ نہیں ہے ایسا؟ اصل چیز رسوائی ہے، اصل چیز تکلیف نہیں ہے۔ تکلیف تو ٹیمپریری ہے، ختم ہو جاتی ہے، لیکن رسوائی جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہتی ہے، اور اس رسوائی کی وجہ سے انسان آگے ہمیشہ قدم اٹھانے سے پہلے 100 مرتبہ سوچے گا۔ یہ ایک طرح کی مذمت ہے کہ زانی ہے اس کو سزا دو سب کے سامنے، تاکہ اس کی رسوائی ہو اور آگے یہ سیدھا ہو جائے، اور 1 سال کے لیے اس کو گھر سے دور کر دو، اچھے ماحول میں بھیج دو۔ اور اگر اس نے شادی کے بعد زنا کیا ہے تو اب اس کے لیے کوئی بھی راستہ نہیں ہے، اس کو زمین سے مٹا دو، زمین پر اس کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تیسری مذمت اللہ یہ کر رہا ہے کہ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ۔ آج جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 3 ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ زانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، نہ وہ نکاح کرے مگر زانی عورت سے یا پھر مشرک عورت سے۔ والزانیۃ، اور جو زنا کرنے والی عورت ہے، لا ینکحھا، نہ اس سے نکاح کرے کوئی بھی مرد، الا زان، مگر زانی مرد، او مشرک، یا مشرک مرد۔ اب یہ آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے، اس آیت سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خبر دے رہا ہے کہ زانی مرد جو ہے وہ زانی عورت سے ہی شادی کرتا ہے یا مشرک عورت سے شادی کرتا ہے۔ اسی طرح جو زانی عورت ہے وہ کس سے شادی کرتی ہے؟ زانی مرد سے شادی کرتی ہے۔ بظاہر یہ خبر لگ رہی ہے کہ اللہ خبر دے رہا ہے کہ زانی زانی سے نکاح کرتا ہے، حالانکہ یہ خبر نہیں ہے۔ کیوں خبر نہیں ہے؟ کیونکہ کتنے ایسے لوگ ہیں پاک دامن ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا ان کی بیوی ماضی میں زانیہ ہوتی ہے کہ نہیں ہے؟ اسلامی معاشرہ نہیں ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں
جو ظاہر ہو گئے تو ہو گئے، لیکن چھپے ہوئے کر رہے ہیں ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے اور ان کی کوئی روک تھام کرنے والا نہیں ہے۔ کتنے ایسے پاک دامن ہوتے ہیں ان کی بیویاں زانیہ ہوتی ہیں، کتنے ایسی پاک دامن عورتیں ہوتی ہیں ان کے مرد زنا والے ہوتے ہیں، زنا کرنے والے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ اللہ خبر نہیں دے رہا ہے بلکہ اللہ حکم دے رہا ہے۔ مثال کے طور پر آپ اس مثال سے سمجھیں کہ میں کہوں انسان سور نہیں کھاتا، یہ ایک جملہ میں آپ کو کہوں، اب میں کیا کر رہا ہوں؟ خبر دے رہا ہوں۔ اب میری خبر جھوٹ بھی ہو سکتی ہے نا، کہ کتنے لوگ سور کھاتے ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ انسان سور نہیں کھاتا، حالانکہ انسان کھاتے ہیں نا کچھ سور، تو میری بات میں جھوٹ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ انسان کو سور نہیں کھانا چاہیے تو میں حکم دے رہا ہوں۔ تو اللہ خبر نہیں دے رہا کہ زانی زانی سے نکاح کرتا ہے، کیونکہ اگر یہ خبر کے معنی میں لیں گے اس آیت کو تو پھر یہ سچی بات نہیں ہے۔ کتنے ایسے پاک دامن مرد ہوتے ہیں ان کی بیویاں زانیہ ہوتی ہیں، پتہ نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس بھی معاملہ ہوتا ہے، پاک دامن عورتیں ہوتی ہیں ان کے مرد زانی ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ خبر نہیں دے رہا کہ زانی زانی سے نکاح کرتا ہے، بلکہ حکم دے رہا ہے اللہ۔ اور کیوں دے رہا حکم؟ کیونکہ باطنی اثرات ہوتے ہیں اس کے۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، جو مرد زانی ہے خبردار اس کو کوئی بھی اپنی بیٹی نہ دے، یہ مطلب ہے۔ الا زانیۃ او مشرکہ، جائے وہ دفع ہو کسی زانیہ عورت کو تلاش کرے اس سے نکاح کرے، او مشرکہ یا کسی مشرکہ عورت سے نکاح کرے کہ جو اللہ کو مانتی ہی نہیں ہے۔ زنا سے کس نے منع کیا ہے؟ اللہ نے۔ مشرک نہیں مانتا، جو مشرک ہے اس کے لیے زنا حلال ہے۔ لہٰذا جو مسلمان ہے چاہے مشرک ہے، زانی اگر ہے، ہمارا تعلق تو اسلام سے ہے، مسلمانوں سے ہے، ہمارے نکاح کے بھی معاملات ہیں وہ مسلمانوں سے ہونے۔ اگر کوئی مسلمان بھی زانی ہے تو وہ جائے زانیہ سے نکاح کرے یا پھر مشرکہ سے نکاح کرے، وہ اپنا جوڑ اپنی مثل تلاش کرے، اس کو کوئی بھی اپنی بیٹی نہ دے۔ اسی طرح والزانیۃ لا ینکحها الا زان او مشرک، جو بھی زانیہ عورت ہے منہ کالا کروانے والی ہے اس سے بھی کوئی نکاح نہ کرے تم میں سے پاک دامن مرد، الا زان او مشرک، جا کے کوئی زانی مرد ہی اس زانی عورت سے نکاح کرے یا کوئی مشرک، وہ مشرک جو اللہ کے احکامات کو مانتا ہی نہیں ہے، جس کے لیے زنا حلال ہے۔ تو یہ اللہ حکم دے رہا ہے، اس میں مذمت ہے کہ جو بندہ اس فعل میں ملوث ہے، باز نہیں آتا اس فعل سے، اور اس کی اس گندی حرکت کے بارے میں معاشرے کو پتہ ہے کہ فلاں آدمی زنا میں مبتلا ہے، لہٰذا اس کو ہرگز بیٹی نہ دو۔ جو عورت اس گندے فعل میں مبتلا ہے تمہیں پتہ ہے، ہرگز اس کو اپنی بہو نہ بناؤ، ہرگز اس کو اپنی گھر میں مت لے کر آؤ، ہرگز اس کو اپنی بیوی نہ بناؤ۔ کیوں نہ بناؤ؟ ایک تو اس میں زانی لوگوں کی قباحت ہے، ان کی مذمت، ان کا بائیکاٹ ہے معاشرے سے۔ اگر وہ پکڑے جائیں، اسلامی قانون ہے، اللہ نے تمکین دی ہوئی ہے زمین میں، لگاؤ کوڑے، شادی کے بعد کیا ہے کرو رجم ان کو۔ اگر اسلامی قانون نہیں ہے اور تمہیں پھر بھی پتہ ہے تو کم از کم اتنا تو تم کر سکتے ہو کہ زانی لوگوں سے نکاح مت کرو، نہ ان کو اپنی بیٹی دو، نہ ان زانیوں کی بیٹی لو جو زنا میں مبتلا ہے۔ کیوں بھائی؟ اگر ایسے لوگوں کا انتخاب کرو گے تم نکاح کے لیے، زانی مرد کو اپنی بیٹی دو گے یا زانی عورت کو اپنے گھر میں لے کر آؤ گے، بیوی بناؤ گے، بہو بناؤ گے، تو اس زنا کے اثرات تمہاری آنے والی نسل میں منتقل ہوں گے، کیونکہ جو نطفہ نکلے گا وہ اس کا اندر سے نکلے گا نا۔ انسان کے اندر سے نکلنے والے جو الفاظ ہیں سائنسی طور پر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں، جو الفاظ ہیں اس کی شعاعیں ہوتی ہیں، اس کی ویوز ہوتی ہیں، انسان جو بات کرتا ہے اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں، یہاں تک کہ انسان جو تھوک پھینکتا ہے اس کے حساب سے اس میں جراثیم ہوتے ہیں۔ اسی طرح نطفہ بھی انسان کے اندر کا حصہ ہے، جسم کا جز ہے، جسم کا حصہ ہے۔ جیسا ہی انسان ہوگا اگر پاک دامن ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ اولاد بھی ایسی نکالے گا۔ اگر وہ زانی ہے، گندا ہے، برائی میں مبتلا ہے، تو ممکن ہے کہ اس کی اولاد میں بھی وہ اثرات جائیں، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کو معاشرہ پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ پاک معاشرہ بنے اور پاکیزگی کی بنیاد پر ہی اللہ تعالیٰ کی وہ عبادت کریں۔ گندگی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ عبادت پسند ہی نہیں کرتا، نہ ہی ظاہری گندگی اور نہ ہی باطنی جو کہ اخلاقی گندگی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں حکم دے رہا ہے. اب اس کا پیچھے شان نزول بھی ہے. ابو داؤد اور سنن نسائی وغیرہ میں شان نزول یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، ابو مرثد الغنوی. ابو مرثد الغنوی ان کا نام تھا. ہٹے کٹے تھے، طاقتور تھے، لمبا قد تھا ان کا. ان کی جسامت کے حساب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ مکہ میں جو مسلمان پھنسے ہوئے ہیں، جو ہجرت نہیں کر سکتے، کافروں نے ان کو گھیرا ہوا ہے، قید میں لیا ہوا ہے، تمہاری ڈیوٹی ہے کہ تم رات کے اندھیرے میں جا کر روزانہ کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ مسلمان قیدیوں کو چھڑا کر لاؤ گے. وہ روز جاتے تھے. ایک مرتبہ گئے اپنی روٹین کے حساب سے، رات کے وقت، چاندنی رات تھی، دیوار کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے. اب دیوار کے پیچھے اگر کھڑے ہوں اور چاند اس سمت کو ہو تو انسان کا سایہ نکلتا ہے. اس مکہ میں ایک عورت تھی، اس کا نام تھا عناق. یہ ابو مرثد کی دوست تھی، اور جاہلیت کے دور میں دونوں ایک دوسرے کے دوست تھے، یعنی ناجائز تعلقات تھے، زنا کی بنیاد پر زنا کرتے تھے دونوں. ابو مرثد الغنوی کو اس عورت نے دیکھ لیا رات کے اندھیرے میں، سایہ تھا، پہچان لیا، ایک ساتھ زندگی گزاری ہے. سایہ دیکھ کر آواز لگائی، مرثد ہو؟ کہا کہ ہاں میں مرثد ہوں. مرثد نام تھا اس کا، ابو مرثد نہیں تھا، مرثد بن ابو مرثد الغنوی. کہا کہ مرثد ہو؟ کہا کہ ہاں مرثد ہوں. کہا کہ پھر آ جاؤ، آج بھی ملاقات ہو گئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، رات گزارتے ہیں ایک ساتھ. یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے برے کاموں سے. کہا کہ آؤ رات گزارتے ہیں، آج پھر سے مل گئے ہیں. لیکن مرثد بن ابو مرثد الغنوی نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کو حرام کر دیا ہے، اب میں زنا نہیں کر سکتا. اس کو غصہ آیا، اتنی زندگی گزاری، ایک ساتھ برا کام کیا ہے، ابھی کہتا ہے کہ زنا حرام ہو گیا ہے. اس نے آواز لگائی، کہا کہ او خیمے والو، یہ وہ بندہ ہے جو تمہارے قیدی اٹھا کر لے جاتا ہے. اب خطرہ ہو گیا ابو مرثد کے لیے. قیدی جو ایک تھا جس سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں تمہیں لے کر جاؤں گا، اس کو اٹھا کر بھاگے. مکہ میں ایک پہاڑ تھا خندمہ، اس پہاڑ کی طرف رخ کیا، بھاگ گئے، غار میں چھپ گئے. 8 بندے مشرکین کے پیچھے لگے ہوئے تھے اس عورت کی وجہ سے، اس عورت نے ان کو جگایا تھا. 8 بندے اس کے پیچھے گئے. اب مرثد رضی اللہ عنہ تو غار میں چھپ گئے تھے. کہا کہ وہ غار کے سر پر آ کر کھڑے ہو گئے مجھے ڈھونڈنے کے لیے، لیکن اللہ نے ان کو اندھا کر دیا. غار ایسی تھی کہ میں دکھ جاتا، لیکن میں ان کو نظر نہیں آیا. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ غار کے بل میں پیشاب کیا، اور وہ پیشاب میرے سر پر اڑا. وہ جب چلے گئے تو میں نکلا، اپنے ساتھی کی طرف گیا، اس کی بیڑیاں کھولی، زنجیریں کھولی، اور اس کو کندھے پر اٹھا کر گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں. مدینہ میں جب پہنچا تو اللہ کے رسول کو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری دوست تھی جاہلیت کے دور میں، ہم لوگ برا فیل کرتے تھے، اب مسلمان ہو چکا ہوں میں، زنا تو حرام ہے، مجھے اجازت دے دے میں اس سے نکاح کر لوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوگی، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نازل ہوا کہ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، زانی مرد زانی عورت سے نکاح کرے یا مشرک عورت سے نکاح کرے. اسی طرح والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک، جو زانیہ عورت ہے اس سے زانی مرد نکاح کرے یا مشرک مرد نکاح کرے. وحرم ذلک علی المؤمنین، یہ چیز یعنی زانیوں سے نکاح کرنا اللہ نے مومنین پر حرام کر دیا ہے. لہٰذا مرثد لا تنکحها، اس عورت سے نکاح نہیں کرو، وہ زانیہ ہے. اب حدیث میں کہیں پہ بھی نہیں ہے کہ وہ مشرکہ تھی، کافرہ تھی. بظاہر اشکال پیدا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ کافر تھی اور کفر میں اس نے زنا کو پکڑا ہوا تھا اس لیے منع کر دیا. نہیں، اگر کافرہ ہوتی تو سیدھا سیدھا منع ہی کر دیتے. تو یہاں پہ اشکال ہے، اس کا جواب نہیں ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زانی چاہے مشرک ہو، اس سے تو بالاولیٰ ہی شادی نہیں کرنی ہے اس کی شرک کی وجہ سے. کافر ہیں، اس سے بالکل ہی نکاح نہیں کرنا اس کے کفر کی وجہ سے. اسی لیے وہ زنا میں مبتلا ہوتے ہیں، مشرک اور کافر، کیونکہ ان کے نزدیک زنا حلال ہے، حرام نہیں ہے، وہ اللہ کے حکم کو نہیں مانتے. لیکن اگر ایک مسلمان مرد، ایک مسلمان عورت ہے، وہ زنا میں مبتلا ہے، اس سے کیا کیا جائے؟ نکاح کیا جائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، لفظ زانی ہے اور زانیہ ہے، عربی لغت کے حساب سے یہ اسم فاعل کے صیغے ہیں.
جو عربی جانتے ہیں ان کے لیے میں یہ بات کر رہا ہوں، آپ کو بھی میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ اسم فاعل مضارع کے معنی میں ہوتے ہیں، اور مضارع میں حدوث ہوتا ہے، یعنی ایک فعل جو بار بار ہو۔ آسان لفظوں میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو زانی مرد اور زانی لفظ کا لفظ استعمال کیا ہے، اس کے اندر ایسے معنی ہیں کہ وہ بندہ جو اپنی عادت بنا لے زنا کو، جس سے بار بار زنا ہو۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہیں گے کہ جو زنا کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتا، باز نہیں آتا، اپنی زندگی اسی پر ہی چلاتا رہتا ہے، اپنی خواہش حرام طریقے سے پورا کرتا رہتا ہے، مرد ہو چاہے عورت۔ اگر ایسا مسلمان ہے، زانی ہے، توبہ نہیں کی اس نے، اور معروف ہے معاشرے میں کہ یہ فلاں بندہ گندا آدمی ہے، اچھا نہیں ہے، اس سے نکاح پاک دامن عورت کا نہیں ہو سکتا۔ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، یہ چیز حرام ہے مومنین پر۔ جو پاک دامن عورت ہے، پتہ بھی ہے کہ یہ بندہ زانی ہے، اس نے زنا سے توبہ نہیں کی، اس کی زندگی میں تبدیلی نہیں آئی، اب توبہ کیسے کرے گا؟ وہ کھڑے ہو کر تو نہیں کرے گا نا روڈ پر، اعلان تو نہیں کرے گا۔ انسان کی کردار سے پتہ چلے گا کہ اس کی زندگی میں تبدیلی آئی ہے کہ نہیں آئی۔ اصل توبہ بھی یہی ہے، جو انسان سچی توبہ کرتا ہے تو اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے اور وہ عمل صالح کی طرف لگ جاتا ہے۔ اب ایک بندہ ہے، اس نے توبہ کر لی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس سے زنا ہوا تھا ماضی میں، لیکن اب حال میں اس کی حالت تبدیل ہو گئی ہے، یہ زنا کے ساتھ متلبس نہیں ہے، ملوث نہیں ہے زنا میں، تو اب آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ پاک دامن عورت جو آپ کی بہن ہو، بیٹی ہو، پھوپھی ہو، خالہ ہو، آپ اس سے نکاح کروا سکتے ہیں۔ اسی طرح عورت کا معاملہ ہے، ایک عورت ہے معاشرے میں معروف ہے کہ یہ زانیہ ہے، اس کی عادت ہی زنا کرنا ہے اور اس نے توبہ نہیں کی، اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، تو اب ایک پاک دامن مرد کے لیے ناجائز ہے، حرام ہے کہ اس سے نکاح کرے۔ یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ زانی ہو چاہے مرد ہو، اور کیسا زانی ہو کہ اس نے توبہ نہ کی ہو اس سے، بھلے مسلمان ہو، توبہ نہ کی ہو، اس کی زندگی تبدیل نہ ہوئی ہو، تو اس سے پاک دامن عورت کا نکاح حرام ہے۔ اور اگر کوئی معاشرے میں زانیہ عورت ہے جس کی عادت ہی زنا ہے، معاشرے میں معروف ہے اور توبہ نہیں کی، اس کی زندگی تبدیل نہیں ہوئی ہے، تو جن لوگوں کو پتہ ہے تو ان پر حرام ہے کہ وہ اس سے نکاح نہ کریں مرد۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندہ ہے، اس کو پتہ نہیں، اب معاشرے میں پتہ نہیں ہوتا نا، اسلامی معاشرہ نہیں ہے۔ اگر اسلامی معاشرہ ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتے ہیں کہ جو زنا کرتا ہے، کرنے جا رہا ہوتا ہے، اس کا پردہ فاش کیا جاتا ہے تاکہ اس کی روک تھام کی جائے۔ یہ خود بندہ آ کر گواہی دیتا ہے کہ مجھ سے زنا ہوا ہے، اب مجھ پر حد لگائی جائے اور اس گناہ کے جرم کو مجھ سے دور کیا جائے۔ اب یہاں پہ بہت سے لوگ ہیں ملوث ہیں، اکثر لوگ ملوث ہیں، جو قصے سامنے آ گئے تو آ گئے، جو نہیں آئے اللہ ہی سب کا حافظ ہے، اللہ سب کی عزتوں کو محفوظ رکھے۔ اب ایک بندہ ہے، اس نے کسی عورت سے نکاح کیا، بندہ پاک دامن ہے، لیکن عورت زانیہ ہے، اس نے شادی سے پہلے بہت زنا کی ہیں۔ اب نکاح کے بعد اس کو پتہ چلا کافی عرصے کے بعد کہ میری عورت کیا ہے، ماضی میں زانیہ تھی۔ اب کیا کرے؟ وہ اس کو طلاق دے دے؟ نہیں، اب اس کے نکاح میں آ گئی ہے، اب اس کو چاہیے کہ اس پر پردہ رکھے اور فَعِظُوهُنَّ، اس کو نصیحت کرے، اللہ کا خوف اس کے دل میں ڈالے، اور کسی کو بھی یہ نہ بتائے، تماشا نہ کرے کہ میری عورت سے کیا ہو گیا۔ ماضی کی بات ہے، اگر ریسنٹ یعنی پریزنٹ میں ہو رہا ہے پھر تو کون برداشت کرے گا کہ میری عورت کو میں دیکھوں کہ میرے نکاح میں آ جانے کے بعد وہ کسی سے زنا کرے؟ پھر تو مرد کی غیرت اجازت نہیں دیتی، بلکہ مرد کی غیرت تو اتنا ٹھاٹھے مارتی ہے کہ میری بیوی کو بھی قتل کروں اور جس کے ساتھ اس نے زنا کیا اس کو بھی قتل کر دوں۔ ماضی کی بات چل رہی کہ ایک بندہ نکاح کیا اس نے ایک عورت سے، بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو زانیہ ہے، ماضی میں بڑے اس نے گناہ کیے ہیں۔ اب کیا کرے بھائی؟ اب اس پر پردہ رکھو اور اس کو نصیحت کرو، اس کو طلاق نہ دو۔ کیوں؟ اس کے اسلام کی وجہ سے، بھلے وہ زانیہ ہے لیکن وہ کون ہے؟ مسلمان ہے، مشرک نہیں ہے، کافر نہیں ہے۔ اس کو اپنے نکاح میں رکھے، جیسا کہ سنن نسائی میں یہ حدیث ہے، بعض اہل علم نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے اور بعض اہل علم نے اس کو صحیح کہا ہے۔ وہ حدیث کس طرح ہے؟ ایک صحابی تھا، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری عورت ہے، وہ کسی بھی ہاتھ لگانے والے کے ہاتھ کو دور نہیں کرتی اپنے آپ سے، اشارہ ہے یہ، یعنی وہ برے چکروں میں ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ طلاق دو اس کو، کہا کہ اللہ کے رسول اب اس کے بغیر میں رہ بھی نہیں سکتا، کہا کہ فاستمتع بہا، پھر ٹھیک ہے اس کو اپنے نکاح میں رکھو اور صبر کرو۔ پھر کیا مطلب کہ اب اس کو نصیحت کرو، لیکن اگر حال میں وہ کر رہی ہے
تو پھر بندہ برداشت نہیں کرتا، پھر اس بنیاد پر اگر چاہے تو وہ اس کو طلاق دے سکتا ہے. لیکن ماضی میں اگر اس نے کیا ہے تو بندے کو چاہیے کہ بھائی اس پر پردہ رکھے اور تماشا نہ کرے. ایک مسئلہ دوسرا یہ ہے، اس مسئلے کو ذکر کر کے بات کو ختم کرتے ہیں. اسی طرح مرد کا معاملہ بھی، اگر ایک عورت ہے اس نے کسی مرد سے شادی کی ہے، عورت پاک دامنہ ہے، اس کو بعد میں پتہ چلا کہ میرے مرد نے بڑے ہی برے کام کیے ہیں، کالے منہ کیے ہیں ماضی میں، تو عورت کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے ان گناہوں پر پردہ رکھے، اور عورت کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو وہ نصیحت کرے، اللہ کا خوف اس کے دل میں ڈالے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا، معلوم بھی ہوگا، پتہ بھی ہوگا آپ کو، کہ جب شادی ہونے جا رہی ہوتی ہے تو لڑکی کو یہ سکھایا جاتا ہے اور لڑکے کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ ماضی میں تم سے جو کچھ ہوا وہ شوہر کو بتا دینا. ہے کہ نہیں ہے ایسا؟ تم سے جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں ماضی میں وہ شوہر کو بتا دینا. کیوں؟ ہو سکتا ہے کسی اور سے پتہ چلے، اس کو غصہ آئے اور تمہیں طلاق دے دی. یہ بالکل جاہلانہ حرکت ہے. یہ جب اللہ نے کسی کے گناہ پر پردہ رکھا ہے تو کیوں آپ لوگوں کے پردوں کو اٹھا رہے ہیں کہ جائیں اور دوسروں کو بتائیں؟ یہ ہے کہ نہیں یہ صورتحال؟ اسی طرح عورت کا معاملہ مرد کے ساتھ اور مرد کا معاملہ عورت کے ساتھ ہے. مرد کو بھی یہ سکھایا جاتا ہے کہ بھائی دیکھو، عورت کو بتا دینا کہ تمہارے کیا کیا کارنامے، کارستانیاں تمہاری ماضی میں ہوئی ہیں، تاکہ اس کو کسی اور سے اگر پتہ چلے تو اس کو دکھ نہ ہو کہ تم نے پہلے ہی اس کو بتا دیے. بالکل جاہلانہ حرکت ہے. یہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے گناہوں کا پردہ جب اللہ نے اس پر رکھا ہے تو وہ کسی کے لیے بھی وہ کھول دے، وہ چاہے اس کا شوہر ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس کی بیوی ہی کیوں نہ ہو. لیکن اگر کسی اور سے پتہ چل جائے، کسی مرد کو عورت کے بارے میں یا عورت کو اپنے مرد کے بارے میں، کہ بھائی تمہاری بیوی یا عورت کو کہا جائے کہ تمہارا شوہر تو ماضی میں ایسے ایسے کام کر چکا ہے، تو پھر عورت اور مرد کو بھی چاہیے کہ وہ ہائپر نہ ہو اور ایسے لوگوں کی باتوں پر کان نہ دھرے. اس بارے میں یہ نظریہ بنا لے کہ ٹھیک ہے، اگر میرے مرد نے یا میری عورت نے یہ جرم کیا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے. اگر اس نے نہیں کیا تو پھر تم جو کہ الزام لگا رہے ہو، تم اللہ تعالیٰ کو اپنے اس کیے کا جواب دینے والے ہو. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حرکت جائز نہیں ہے کہ اپنے راز اپنی بیوی کو بتا دیں، اپنے راز کوئی بندہ اپنی بیوی کو بتائے، اپنے شوہر کو بتائے، اور اگر کہیں اور سے پتہ چل جائے تو بندہ غصے میں آ کر فوراً کسی کی بات کو سن کر اس پر اقدام نہ کرے، بلکہ تحمل سے کام لے اور اپنے بیوی اور اپنے شوہر کے گناہوں پر پردہ رکھے اور اس کو نصیحت کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سبحانی مسجد لیاری کو سبسکرائب کیجیے اور صدقہ جاریہ کے مستحق بنیے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ.